بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله أبو يحيى نسیم اللہ مسعود، کتاب النحو الواضح الجزء الثالث۔ آج کا ہمارا سبق المبتدا والخبر و تطابقهما، مبتدا اور خبر اور ان دونوں کا آپس میں مطابقت، کہ مبتدا خبر کے موافق ہوتا ہے۔ کس چیز میں موافق ہوتا ہے؟ تو افراد میں، تثنیہ میں، جمع میں، تذکیر میں، تانیث میں۔ مبتدا اگر مفرد ہے تو تثنیہ بھی مفرد ہوگا، مبتدا اگر مفرد ہے تو خبر بھی مفرد ہوگا، مبتدا اگر مثنی ہے، تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوگا، اور مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگا۔ مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگا، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یوں سمجھ لیں کہ مبتدا اپنے خبر کے موافق ہوتا ہے یا خبر اپنے مبتدا کے موافق ہوتا ہے، دونوں میں آپس میں تطابق ہوتا ہے، مطابقت ہوتا ہے۔ البتہ جو جمع عاقل کے لیے غیر عاقل کے لیے جو جمع آتا ہے، اس میں پھر یہ اختیار ہے کہ اس کے لیے چاہے تو جمع کا صیغہ استعمال کرو اور چاہے تو مفرد مؤنثہ کا صیغہ استعمال کرو۔ آگے اس کی مثالوں کے ذریعے سے وضاحت اچھی طرح سے ہو سکتی ہے۔ تو المبتدا والخبر وتطابقهما مثالیں ہیں: النمر شریس، النمر یہ بھی اسم ہے، شریس یہ بھی اسم ہے۔ النمر مبتدا ہے، شریس خبر ہے، اور النمر مفرد ہے، شریس بھی مفرد ہے۔ النمر مذکر ہے، شریس بھی مذکر ہے۔ تو تذکیر اور تانیث میں، افراد میں، ان سب چیزوں میں موافقت موجود ہے۔ الکلب الیف، کتا جو ہے وہ الیف ہے، وہ پالا ہوا ہے۔ تو النمر شریس، چیتا جو ہے وہ شریس ہے، شریس کہتے ہیں شرارتی کو، اور الکلب الیف، کتا وہ الیف ہے، یعنی پالا ہوا ہے۔ النجم لامع، ستارہ چمک رہا ہے۔ تو النمر شریس یہ مبتدا خبر ہے، الکلب الیف یہ بھی مبتدا خبر ہے، النجم لامع یہ بھی مبتدا خبر ہے۔ تو دونوں کے اندر، تینوں مثالوں کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ مبتدا اور خبر میں کس طرح مطابقت موجود ہے۔ اس کے بعد اگر مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث ہوگا، جیسے البطۃ سابحۃ، اب بطخ جو ہے وہ تیرنے والا ہے، تیراکن ہے، اور زینب مطیعۃ، زینب اطاعت کرنے والی ہے۔ المدینۃ عامرۃ، شہر جو ہے وہ آباد ہے۔ تو البطۃ سابحۃ، زینب مطیعۃ، المدینۃ عامرۃ، جو مبتدا مؤنث ہیں تو خبر بھی مؤنث لایا گیا۔ اس کے بعد اور مفرد ظاہر بات ہے۔ اب مثنی کی طرف آتے ہیں، مثنی اور مذکرین میں سے۔ تو التلمیذان حاضران، دونوں شاگرد حاضر ہیں۔ الکتابان جدیدان، دو کتابیں نئی ہیں۔ الخفیران ساحران، رات کے دونوں پہرے دار، دونوں چوکیدار وہ جاگ رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے ہے کہ التلمیذان، الکتابان، الخفیران، یہ تینوں چیزیں جو ہے، تینوں جملوں کے اندر یہ اسماء ہیں، مذکر ہے اور مبتدا ہے اور مثنی ہے۔ تو حاضران جو خبر ہے، حاضران جدیدان ساحران، وہ بھی مذکر لایا گیا ہے اور مثنی لایا گیا ہے۔ اب مؤنث کے لیے دیکھو، البنتان مجتہدتان، دونوں بچیاں جو ہیں محنتی ہیں۔ الحدیقتان مثمرتان، دونوں باغیچے وہ پھل دینے والے ہیں۔ الحجرتان واسعتان، دونوں کمرے وسیع کشادہ ہیں۔ تو یہاں پر مؤنث ہے، مبتدا تو خبر بھی مؤنث لایا گیا، مؤنث اور مثنی بھی، تثنیہ، اور خبر بھی مؤنث اور مثنی۔ اس کے بعد المحسنون ممدوحون، محسن لوگ جو ہے ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ التلاميذ اذکیاء، شاگرد جو ہے وہ اذکیاء ہیں، عقل مند ہے۔ الکسالى معاقبون، کسالى سست لڑکے، ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ تو محسنون یہ جمع مذکر سالم ہے، ممدوحون یہ بھی جمع مذکر سالم آیا گیا۔ التلاميذ مبتدا ہے، اذکیاء یہ اس کی خبر ہے۔ الکسالى مبتدا، معاقبون خبر۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح دونوں کے اندر ایک مطابقت ہے۔ کسالى اگر جمع ہے تو معاقبون بھی جمع ہے، کسالى اگر مذکر ہے تو معاقبون بھی مذکر ہے۔ السیدات مہذبات، اور سیدات جو ہیں عورتیں، یہ مہذب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو السیدات یہ مبتدا ہے اور یہ جمع مؤنث ہے، اور مہذبات یہ بھی جمع مؤنث لایا گیا ہے مطابقت کے لیے۔ الشجرات مورقات، درختیں جو ہیں وہ مورقات ہے، وہ پتوں والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں مورقات، اس کی جمع خبر جمع آ سکتی ہے اور خبر مفرد بھی آ سکتی ہے، مفرد مؤنث ہے، مورقۃ۔ القصور عالیۃ، القصور عالیۃ، بلڈنگ جو ہے، محلات وہ اونچی اونچی ہیں۔ عالیۃ اور عالیات دونوں کہہ سکتے ہیں۔ البحر،
انظر الی المبتدا فی کل طائفۃ من الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالوں میں سے مبتدا کو دیکھو ہر قسم میں، ہر نوع میں، ووازن بینہ و بین الخبر، اور اس میں اور خبر کے درمیان موازنہ کرو، پھر تجد ان المبتدا فی الطائفۃ الاولی، آپ پاؤ گے کہ مبتدا پہلے والے گروپ میں مفرد مذکر ہے اور خبر اسی طرح سے ہے، وانہ فی الطائفۃ الثانیہ، دوسرے گروپ میں وہ مفرد مؤنث ہے، ایسی ہی خبر بھی ہے، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الطَّائِفَةِ الثَّالِثَةِ، تیسرے طائفے کی طرف آپ اگر نظر کرو گے، رأيت المبتدا مثنى مذکرا، تو وہاں پر مبتدا کو مثنى مذکر پاؤ گے، ورأيت الخبر مثلہ، خبر کو بھی اسی طرح سے پاؤ گے، وتجد فی الطائفة الرابعة، چوتھے قسم میں، چوتھے جماعت میں، چوتھے گروپ میں جب آپ کو ملے گا کل من المبتدا والخبر مثنى مؤنثا، مبتدا اور خبر مثنى اور مؤنث، وفی الطائفة الخامسة، پانچویں قسم میں، پانچویں گروپ میں، ترى المبتدا جمع مذکر عاقل، مبتدا کو آپ پاؤ گے کہ وہ جمع مذکر عاقل ہے، والخبر کذالک، خبر بھی ایسے ہی ہے۔ اما الطائفة السادسہ، جو چھٹا طائفہ ہے، فالمبتدا فیہا اما جمع مؤنث عاقل، اس میں مبتدا یا تو جمع مؤنث عاقل ہوگا، جو کہ السیدات ہے ہماری ان مثالوں میں، ہماری اس مثال میں، وخبرہ جمع مؤنث عاقل ایضاً، اور اس کی خبر بھی جمع مؤنث عاقل ہی آئے گی، واما جمع مؤنث سالم، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جمع مؤنث سالم جو ہے غیر لاقل کے لیے، او جمع تکسیر لغیر لاقل، یا پھر جمع تکسیر غیر عاقل کے لیے۔ وخبر هذین یجوز ان یکون جمع مؤنث ویجوز ان یکون مفردا مؤنثا، ان دونوں کا خبر جو ہے وہ جمع مؤنث بھی ممکن ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ مفرد مؤنث ہو۔ تو جمع مؤنث عاقل، چاہے جمع مؤنث سالم ہو، سالم عاقل ہو، یا جمع تکسیر غیر عاقل ہو، ٹھیک ہے۔ اما طائفۃ السادسہ، چھٹا طائفہ جو ہے، فالمبتدا فیہا، اس میں جو مبتدا ہے، اما جمع مؤنث عاقل، یا تو اس میں جمع مؤنث عاقل ہے، جو کہ السیدات ہے ہماری اس مثال میں، وخبرہ جمع مؤنث عاقل ایضاً، اور اس کی خبر بھی جمع مؤنث عاقل ہی آئی ہے، واما جمع مؤنث سالم، اور یا پھر وہاں پر جو ہے مبتدا وہ جمع مؤنث سالم غیر عاقل کے لیے ہے، یا پھر آخری جو مثال ہے جمع تکسیر غیر عاقل کے لیے، تو وخبر هذین، ان دونوں کا خبر، جمع غیر عاقل کا خبر جو ہے، یجوز ان یکون جمع مؤنث، جائز ہے کہ وہ جمع مؤنث ہو، ویجوز ان یکون مفردا مؤنثا، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ مفرد مؤنث ہو۔ القواعد، الخبر یطابق المبتدا، خبر جو ہے مطابق ہوتا ہے، موافق ہوتا ہے مبتدا کا، افراد میں، تثنیہ میں، جمع میں، تذکیر میں، تانیث میں، اذا کان المبتدا جمعا لغیر عاقل، جب مبتدا جمع ہو غیر عاقل کا، یجوز الاخبار عنہ بالجمع، اسے اخبار جائز ہے جمع سے بھی، وبالمفرد المؤنث، اور مفردہ مؤنثہ سے بھی۔ تمرینات، اجعل کل اسم من الاسماء الاتیۃ مبتدا واخبر عنہ، ہر اسم کو آنے والے اسماء میں سے مبتدا بناؤ اور اسے خبر دو۔ اس کے بعد والا، اجعل کل اسم من الاسماء الاتیۃ خبرا لمبتدا يناسبه، ہر آنے والے اسم کو اسماء آتیہ میں سے خبر بناؤ اس مبتدا کے لیے جو اس کے مناسب ہو۔ مبتدا کو آنے والے جملوں میں مفردہ مؤنثہ کی طرف، پھر مثنیٰ اپنے دونوں نوعوں کی طرف، پھر جمع کی طرف پھیر دو۔ مطیع والدیہ محبوب عند اللہ وعند والناس، ٹھیک ہے، تو اس کو مفردہ مؤنثہ کی طرف پھیر دو پہلے، مطیعۃ والدیہ محبوبۃ عند اللہ والناس، پھر مثنیٰ کے لیے مطیعان والدیہما محبوبان عند اللہ والناس، ٹھیک ہے، پھر مطیعتان والدیہما محبوبتان عند اللہ والناس۔ کون ثلاث جمل، تین جملے بناؤ، یکون مبتدا فی کل منہا جمع مذکر عاقل، تین جملے کے ان میں مبتدا ہر ایک میں جمع مؤنث عاقل ہو، تین جملے کے ان میں مبتدا ہر ایک میں جمع تکسیر غیر عاقل ہو، اور تین جملے بناؤ کہ ان میں مبتدا ہر ایک میں جمع مؤنث غیر عاقل ہو، تین جملے بناؤ کہ ان میں مبتدا ہر ایک میں جمع تکسیر غیر عاقل ہو، 8 جملے بناؤ کہ ان میں مبتدا ہر ایک میں اسم موصول ہو۔ تمام اسماء موصولہ جو آپ کو معلوم ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لو، ان کو سب کو اس میں شامل کر دو، وہ بھی اس میں ہونے چاہیے۔